السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے سیکریٹریٹ کی عمارت کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ وزیر عمارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے نئے سیکریٹریٹ کے زیر تعمیر عمارتوں کے مختلف بلاکس کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں اور انجینئر سے کام کی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کاموں میں تیزی لانے کا بھی مشورہ دیا۔ وزیر موصوف کو عہدیداروں اور انجینئرز نے بتایا کہ سیکریٹریٹ کی مختلف عمارتوں کی تعمیر کے کام آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ دستور ہند کے ممبر ڈاکٹر BR امبیڈکر کے نام سے تعمیر اس عمارت کو عصری انداز میں بنایا جا رہا۔ پرشانت ریڈی نے اس سیکریٹریٹ میں کاموں کی تکمیل وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے دی گئی مہلت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تاریخی لال قلعے میں منگل کے دن ایک نئے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا افتتاح عمل میں آیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اس شو کے ذریعے مختلف ادوار میں ہندوستان اور اس کے مالا مال ثقافتی ورثے کی کہانی بیان کی جا رہی۔ 17ویں صدی کی تاریخی عمارت کے نوبت خانے کے قریب یہ شو ہو رہا۔ شہنشاہ شاہجہاں کا تعمیر کردہ لال قلعہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور سیمنٹ بنانے والی کمپنی ڈالمیا بھارت لمیٹڈ 2018 میں مونومنٹ مترا منتخب ہوئی تھی۔ لال قلعے میں سیاحوں کو سہولتیں فراہم کرنا اس کے ذمہ ہے۔ ڈالمیا بھارت لمیٹڈ کے دعوت نامے کے مطابق جے ہند کہلانے والا یہ شو آرٹ اور عصری ٹیکنالوجی کا امتزاج ہوگا۔ تبدیلی مذہب کو سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ اس نے دھوکے سے تبدیلی مذہب پر کنٹرول کے لیے مرکز اور ریاستوں کو سخت اقدامات کرنے کی ہدایت دینے کی گزارش کی سماعت کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رامنی سے تعاون طلب کیا۔ جسٹس MR شاہ اور جسٹس CT روی کمار پر مشتمل بینچ نے وینکٹ رامنی سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں حاضر ہوں اور معاون عدالت وکیل کے طور پر کام کریں۔ بینچ نے کہا ہے کہ ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں۔ ابتدا میں سینئر وکیل P ولسن نے تمل ناڈو کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے مفاد عامہ کی درخواست کو سیاسی محرکہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمل ناڈو میں ایسے دھرم پریورتن کا سوال ہی نہیں۔ بینچ نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہمیں ساری ریاست کی فکر ہے۔ اگر آپ کی ریاست میں ایسا ہو رہا تو برا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو اچھا ہے۔ اسے ایسے نہ دیکھیں جیسے ایک ریاست کو نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ X روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ وزیراعظم مودی 19 جنوری کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ریاست تلنگانہ میں 2400 کروڑ مالیاتی مختلف ریلوے پروجیکٹوں کے آغاز کے ساتھ حیدرآباد اور وجے واڑہ کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو بھی جھنڈی دکھائیں گے۔ BJP کی جانب سے جاری کردہ صحافتی اعلامیے میں یہ بات بتائی گئی۔ نریندر مودی کے دورے کے پیش نظر ریاستی صدر BJP بنڈی سنجے کمار، جو حلقہ کریم نگر سے لوک سبھا میں نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور BJP کے OBC مورچہ کے صدر ڈاکٹر لکشمن، جو رکن راجیہ سبھا بھی ہیں، انہوں نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا اور ریلویز کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد کیا۔ وزیراعظم مودی سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو عصری بنانے، ماڈرنائزیشن کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس پروجیکٹ پر 700 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اور وہ ریموٹ کے ذریعے قاضی پیٹ میں پیریوڈیکل اوور ہالنگ POH کنسٹرکشن کاموں کا بھی آغاز کریں گے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے برف باری کے ایک اور مرحلے کی پیش گوئی کے بیچ وادی کشمیر کے بیشتر مقامات میں شبانہ درجہ حرارت میں مزید بہتری واقع ہونے سے لوگوں کو ٹھٹھرتی سردیوں سے قدرے راحت نصیب ہوئی ہے۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان کے مطابق مغربی ہواؤں کی ایک اور لہر کے زیر اثر وادی میں برف و باران کے ایک اور مرحلے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی کے بالائی علاقوں خاص کر کیرن، مزہل، گریس، تلیل، سونا مرگ، گلمرگ، پہلگام کے علاوہ بڈگام، شوپیان اور کلگام
कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना था कि बर्फबारी का ज्यादा असर 11 जनवरी की रात से 12 जनवरी की रात तक जारी रह सकता है। मौसूफ तर्जुमान ने कहा है कि बादशाह मौसम में बतदरिज बेहतरी वाक़ होने का इम्कान है। उधर वादी में मतला आबर आलूद रहने से बेशतर मुकामात पर शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जहाँ गुज़िश्ता शब का दर्जा हरारत 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।